یہ اس آیت کے ظاہر سے پتہ چلا ہے، کیونکہ آیت خاص طور پر اس کے لیے لائی نہیں گئی، لیکن آیت کے لفظوں سے پتہ چل گیا ہے۔ اور سود حرام ہے، یہ آیت کے لفظوں سے پتہ چل گیا، آیت اس مقصد کے لیے آئی نہیں لیکن لفظوں سے پتہ چل گیا، تو یہ قرآن کے ظاہر سے پتہ چلا ہے۔ اب یہاں پر بھی جو آیت ہے یہ کافروں کے لیے ایک مثال کے طور پر آئی ہے نا، یہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے نہیں آئی کہ مردے نہیں سنتے ہوتے، خاص اس مقصد کے لیے نہیں آئی، تو اس لیے یہ نص کے درجے میں نہیں ہے، یہ تو کافروں کے جو ہے وہ سننے کی نفی کرنے کے لیے ایک مثال آئی ہے۔ تو قرآن حکیم میں جہاں یہ آیت آئی ہے یا دوسرے مقام پر فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى سورہ روم میں اتنا سا فرق ہے، باقی آیت یہی ہے، یہاں پر انکا ہے وہاں پر فَإِنَّكَ ہے، باقی معمول اتنا سا فرق ہے، اس سے زیادہ فرق نہیں ہے۔ تو یہاں پر دونوں جگہ پر یہ کافروں کے لیے صرف مثال کے طور پر آئی ہے، یہ مسئلہ بیان کرنے کے لیے نہیں آئی کہ مردے نہیں سنتے، تو اس لیے یہ ظاہر کے درجے میں ہوئی، نص کے درجے میں نہیں پہنچی۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ وہ آیت بھی ظاہر کے درجے میں ہے، کیونکہ وہاں پر بھی جو ہے وہ کفار کی جو ہے خرابی کو ظاہر کرنے کے لیے بطور مثال آئی ہوئی ہے، وہ آیت بھی وہ بھی ظاہر کے درجے میں ہوئی۔ اسی طرح قرآن حکیم کی دیگر کچھ آیات جو میں انشاءاللہ ابھی ایک آدھ آیت ذکر بھی کروں گا، ان آیات سے بھی ہمارا موقف ثابت ہوتا ہے کہ مردے نہیں سنتے، لیکن وہ آیتیں بھی خاص اس مقصد کو بیان کرنے کے لیے نہیں نازل ہوئی، بیان کسی اور مقصد کے لیے ہوئی ہیں وہ آیتیں، لیکن یہ چیز بھی سامنے آ جاتی ہے ان سے۔ تو جتنی آیتیں بھی ہیں سما کے حوالہ سے ساری ظاہر کے درجے کی ہیں، نص یا مفسر یا محکم کے درجے کی ایک آیت بھی نہیں ہے۔ تو جس وقت ظاہر کے کوئی خلاف کرے اس کے اوپر بھائی کفر کا فتویٰ نہیں لگتا ہوتا، تو اس لیے بلا وجہ کفر کے فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ سما کے مسئلے میں 3 وجہ ہو سکتی تھی کفر کا فتویٰ یا شرک کا فتویٰ لگانے کی۔ ایک وجہ یہ کہ اللہ کی یہ صفت کہ ہر جگہ سے سننا، اگر وہ اس میں شریک بناتے تب فتویٰ لگ سکتا تھا، لیکن وہ اس میں نہیں بنا رہے، جو اس میں بنا رہے ان پہ اوپر فتویٰ لگتا ہے۔ ایک ہے کہ ما فوق الاسباب سننے میں وہ شریک بنا رہے ہوتے تب بھی فتویٰ لگتا، لیکن وہ فوق الاسباب نہیں سنتے۔ تیسرا یہ کہ وہ مفسر یا محکم کے خلاف کرتے تو تب فتویٰ لگتا، لیکن یہ مفسر یا محکم کے خلاف بھی نہیں کر رہے، تو میرے محترم احباب فتویٰ نہیں لگتا۔ جو عند القبر سما کا قائل ہے، عقیدہ اس کا، نظریہ اس کا غلط ہے، نظریہ اس کا غلط ہے، قرآن کی آیتوں کے سے جو مسئلہ سامنے آ رہا ہے اس سامنے آنے والے مسئلے کے خلاف ہے، نظریہ غلط ہے، لیکن بہرحال اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ اچھا جی، سورہ انعام کی آیت نمبر 36 کے اندر اللہ فرماتے ہیں انما یستجیب الذین یسمعون، بے شک جواب تو وہ دیا کرتے ہیں کہ جو سنیں، والموتى یبعثہم اللہ، اور مردوں کو تو اللہ اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب ایک طرف ان کا ذکر ہوا کہ جو سنتے ہیں، جو کہ جواب دیتے ہیں، جو کہ سنتے ہیں، ان کے مقابلہ میں موتا کا تذکرہ ہوا۔ تو آیت اگرچہ اس مقصد کے لیے نہیں آئی کہ یہ پتہ چلے کہ مردے نہیں سنتے، لیکن ایک تقابل آیا ہے، تو تقابل سے پتہ چلا کہ مردے نہیں سنتے، اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 14، ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم ان کو پکارو تمہاری پکار کو نہیں سنتے، ولو سمعوا ما استجابوا لکم، اگر سن بھی لیں تمہاری پکار پہ پہنچ کوئی نہیں سکتے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، قیامت والے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ اگر تم ان کو بلاؤ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ، یہ جن لوگوں کے لیے آئے نا تو وہ ہر جگہ سے سننے کے قائل تھے، تو ان کے رد کے لیے خاص طور پر آئی ہے۔ اس میں عند القبر کی کوئی قید نہیں ہے کہ عند القبر کے لیے یہ جو ہے نا کہا جا رہا ہو، تو اگرچہ ہمارا نظریہ یہی ہے کہ عند القبر بھی نہیں سنتے اور ہر جگہ سے بھی نہیں سنتے، لیکن یہ جو آیت ہے یہ خاص اگر
اس میں اندل قبر کی قید ہوتی نا، پھر تو یہ نس کے درجے میں پہنچ جاتی، لیکن یہ عام ہے، اس میں صرف قبر کے قریب سننے والا معاملہ اس میں کوئی نہیں، اس میں کسی بھی جگہ سے سننے کا معاملہ ہے، تو اس لیے یہ بھی نس کے درجے میں نہیں پہنچ سکی۔ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر سن بھی لیں تو تمہاری بات کے اوپر پہنچ کوئی نہیں سکتے، قیامت والے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے۔ تو بہرحال عدم سماع یہاں سے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 22، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، مردے اور زندے برابر نہیں ہو سکتے، زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، یہ اللہ نے ایک بات کہی۔ اب آگے فرق اللہ نے کیا بتایا، ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے، وما انت بمسمع من فی القبور، اور جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں تو ان کو نہیں سنا سکتا۔ تو یہ کافر جو ہیں یہ مردے ہیں، یہ نہیں سنتے، زندے اور مردے برابر کوئی نہیں ہو سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے سناتا ہے، اور جو قبروں میں پڑے ہیں وہ نہیں سنتے۔ اب ایک طرف کہا جن کو اللہ چاہتا ہے سناتا ہے، اور دوسری طرف ہے کہ قبروں والوں کو تو نہیں سنا سکتا، تو معلوم ہو گیا کہ یہ اس کے تقابل میں ہے۔ تو گویا کہ جو زندے ہیں وہ سنتے ہیں، ان کو اللہ سناتا ہے، ان کے اندر یہ صلاحیت اللہ نے رکھی ہے، مردوں میں اللہ نے یہ صلاحیت نہیں رکھی۔ تقابل سے پتہ چل رہا کہ مردے جو ہے وہ نہیں سنتے۔ حضرت عزیر علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا واقعہ، 100 سال تک وفات پائی ہے، اس کے باوجود جب بیدار ہوئے ہیں، اگر 100 سال کی ساری باتیں سنی ہوتی تو پھر تو یہ کہتے کہ میں ایک طویل عرصہ یہاں رہا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں میں دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں رہا ہوں۔ تو یہ ساری قرآن حکیم کی جو آیات ہیں، ان سب سے پتہ چل رہا ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ قرآن حکیم کی کوئی ایک آیت مبارکہ بھی اس کے مقابل نہیں پیش کی جا سکتی کہ جس میں یہ سامنے آ رہا ہو کہ یہ مردے سنتے ہیں، یہ کسی آیت میں سامنے نہیں آ رہا۔ اب ایک طرف بڑی ساری آیات ہیں کہ جن میں مردوں کے نہ سننے کا بڑا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے، اگرچہ وہ ظاہر کے درجے کی ہیں، لیکن بہرحال کافی ساری آیات ہیں، اور یہ تو صرف ابھی میں نے چند ایک جو ہیں وہ ذکر کی ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی آیات سے اشارے ملتے ہیں۔ دوسری طرف کوئی ایک آیت بھی نہیں مردوں کے سننے کے حوالہ سے، تو پھر مسلک جو ہے، عقیدہ جو ہے، وہ قرآن کے لفظوں کے مطابق ہی بنانا چاہیے کہ مردے نہیں سنتے۔ اب دوسری طرف کچھ لوگ جو سننے کے قائل ہیں، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ قرآن پاک سے آیت تو ہے کوئی نہیں، احادیث کچھ وہ پیش کرتے ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا 2 حدیثیں صحیح ہیں، باقی سب کی سب جتنی پیش کرتے ہیں سب ضعیف ہیں۔ اس لیے میں چونکہ وقت جو ہے دورہ تفسیر کے اندر زیادہ نہیں ہوتا، لمبی بات نہیں کرنا چاہوں گا، میں صرف ان 2 کے متعلق بات کرنا چاہوں گا، باقی جو ہیں وہ ہیں ہی ضعیف ہیں، ان کے متعلق ہمیں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے کلیب بدر والی صحیح، اور ایک خفق نعال والی صحیح حدیث ہے۔ کلیب بدر والی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر کے کنویں کے اندر جو ہے لاشیں پھکوائی تھی کافروں کی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں سے خطاب کر کے کچھ باتیں کہی ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دیگر صحابہ کرام نے سوال کیا کہ آقا وہ تو مردے ہیں، تو آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ جواب میں یہ ملتے ہیں کہ انہم لیسمعون، کہ وہ سن رہے ہیں، یہ ایک لفظ ملتے ہیں۔ بعض جگہ پر انہم لیسمعون الآن، اس وقت وہ سن رہے ہیں، یہ لفظ بھی ملتے ہیں۔ ایک یہ حدیث صحیح ہے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اس حدیث مبارکہ کی وضاحت فرما دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ تھے انہم لیسمعون، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ انہم لیعلمون، کہ وہ جانتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان مردوں سے کہہ کیا رہے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا رہا ہوں، اب دیکھ لو نا تم عذاب کے اندر پڑے ہوئے ہو، کیونکہ موت کے بعد جو ہے قبر کا عذاب شروع ہو جاتا ہے، قبر کا عذاب جو ہے
وہ بدر کے کنویں میں بھی شروع ہو گیا. یہ نہیں کہ وہ قبر کے اندر دفن کیے جائیں گے تو تبھی شروع ہوگا. تو بدر کے کنویں میں ہیں لاشیں, تو وہ عذاب جو ہے وہ عالم برزخ سے متعلق ہوتا ہے, وہ شروع ہو چکا. بے شک لاشیں کنویں میں پڑی ہیں, جدھر بھی پڑی ہیں. فرعون کی لاش ہمارے سامنے پڑی ہے عجائب گھر کے اندر, اس کو بظاہر کچھ عذاب نہیں ہو رہا, لیکن کیا فرعون کو عذاب نہیں ہو رہا؟ تو عالم برزخ سے متعلق معاملہ ہوتا ہے. اچھا جی, بہرحال اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خطاب کر رہے ہیں نا کہ میں تمہیں عذاب سے بچے جو ہے وہ تنبیہ کرتا رہا, لیکن اب دیکھ لیا نا تم نے عذاب میں پڑے ہوئے ہو. تو صحابہ کرام ان کو بھی قبر کے عذاب کا علم ہے, لیکن ان کو علم ہے علم الیقین کی حد تک. اور یہ جو قبروں کے اندر وہ کنویں کے نیچے جو پڑے ہوئے ہیں ان کو جو یقین ہو گیا تھا, اب وہ عین الیقین بلکہ حق الیقین ہو رہا تھا, کیونکہ ان کے اپنے ساتھ وہ بیت رہی تھی. ایک درجہ ہوتا ہے علم الیقین کہ یقینی طور پر کسی ذریعے سے پتہ چل جائے, ایک ہے عین الیقین خود دیکھ لے بندہ, اور ایک ہے حق الیقین خود اپنے اوپر بیت جائے. تو سب سے بڑا درجہ تو حق الیقین ہے, اگرچہ کئی دفعہ جو ہے وہ علم الیقین آگے بڑھ جاتا ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لمبی بحث ہے, اس کے اندر میں نہیں جانا چاہتا. لیکن عمومی یہی ہے کہ علم الیقین جو ہے وہ چھوٹا درجہ, عین الیقین اس سے بڑا درجہ, اور حق الیقین اس سے بڑا درجہ. اللہ اللہ, تھوڑا سا اشارہ میں کر دیتا ہوں. حق الیقین جو ہے اگرچہ سب سے بڑا درجہ ہے, لیکن کئی دفعہ خود اپنے اوپر بیتنے کا پورا پتہ نہیں ہوتا. جیسے عزیر علیہ السلام کو پورا پتہ کوئی نہیں تھا کہ میں کتنا عرصہ رہا. علم الیقین سے جو ہے ان کو بعد میں اللہ نے بتلایا تو ان کو پتہ چلا کہ میں 100 سال رہا ہوں. خود اپنے اوپر جب بیتی ہے نہیں پتہ چلا, تو علم الیقین آگے نکل گیا, حق الیقین پیچھے رہ گیا. اصحاب کہف 309 سال سوئے رہے. اب یہاں پر شہر والے لوگوں کو پتا تھا 309 سال مدت ہے, ان کو علم الیقین ہے, اور ان کو اصحاب کہف کو حق الیقین ہے, لیکن ان کو نہیں پتا, بیت تو ان کے ساتھ رہی ہے. تو کبھی کبھی علم الیقین بھی آگے بڑھ جاتا ہے, کبھی آنکھیں دھوکہ دے جاتی ہیں, کبھی کان سننے میں دھوکہ دے جاتے ہیں. عین الیقین کے اندر بھی آنکھیں دھوکہ دے سکتی ہیں. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کمپیوٹر کے اوپر سیدھی لائنیں لگائی ہوتی ہیں اور پھر ایسے ان کو کراس کیا ہوتا ہے, اور پھر وہ یوں لگ رہی ہوتی ہے کہ جیسے وہ ٹیڑھی ہیں ساری, حالانکہ وہ ساری سیدھی ہوتی ہیں. تو آنکھیں دھوکہ دے جاتی ہیں, بتانے والا آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں یہ بالکل سیدھی لگائی گئی ہیں. تو علم الیقین کئی دفعہ آگے بڑھ جاتا ہے. بہرحال وہ ایک لمبی بات ہے. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان کو عذاب قبر کا علم الیقین کی حد تک ہے, لیکن یہ جو قبروں کے وہ کنویں کے اندر پڑے تھے ان پر عذاب ہو رہا تھا, اس لیے ان کو حق الیقین تھا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو زیادہ اچھی طرح جو ہے وہ سمجھ آ رہی ہے, تمہیں بھی اتنی سمجھ نہیں آ رہی جتنی ان کو سمجھ آ رہی ہے. نہیں تو ویسے تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ بعض روایتوں میں یہ بھی لفظ آتے ہیں کہ تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے, بعض روایتوں یہ لفظ آتے ہیں. تو اب صحابی پاس موجود ہوں اور صحابی زندہ بھی ہوں, اور صحابی وہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اشارے تک کے اوپر جو ہے توجہ کرنے والے ہوں, اور دوسری طرف کافر ہوں, مردہ ہوں بھی کنویں کی گہرائی میں, اور جنہوں نے زندگی میں بھی کبھی توجہ نہیں کی تھی, تو وہ زیادہ جو ہے وہ سننے والے ہوں اور صحابہ کم سننے والے ہوں, تو یہ تو صحابہ کی توہین بنے گی. تو اصل معاملہ یہ ہے کہ سننا مراد نہیں, ان کو زیادہ اچھی طرح پتہ چل رہا ہے کہ کیا بیت رہی ہے ان سے. تمہیں وہ نہیں پتا کہ جو ان سے بیت رہی ہے, ان کو زیادہ پتہ چل رہا ہے. اللہ اللہ. اور اب ایک اور بات, یہ سورہ نمل جو ہے یہ مکی دور کی سورہ مبارکہ ہے, اور دوسرا یہ مسئلہ جہاں پر آیا ہے سورہ روم کے اندر, تو سورہ روم بھی مکی دور میں نازل ہوئی ہے. اب مکی دور کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات بتلا دی کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, تو مردوں کو نہیں سنا سکتا. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى, پس تو مردوں کو نہیں سنا سکتا. مکی دور میں اللہ رب العزت نے یہ بات بتا دی. اچھا جی,
اس کے بعد ایک سورہ فاطر، تو وہ بھی مکی صورت ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے کہہ دیا ما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں تو ان کو نہیں سنا سکتا۔ خطاب تینوں جگہ پر خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب اللہ رب العزت نے تین دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور میں یہ بات بتلا دی ہو کہ اے نبی تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، مکی دور میں 3 دفعہ اللہ یہ بات بتا چکے ہوں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کنویں کے اوپر سنانے کی نیت سے کھڑے ہوں، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ جب اللہ بتا چکا ہے کہ نبی تو سنا سکتا ہی نہیں، تو نبی کبھی بھی سنانے کی نیت سے کھڑا ہو سکتا ہی نہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو سنانے کی کوئی نیت نہیں ہے، یہ صرف ایک محاورتاً تھا۔ جس طرح آپ کے پاس اگر کوئی مثال کے طور پر مہمان آ جائے، حالات بڑے خراب ہوں، رات کا وقت ہو چکا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ رات کو آرام کریں، حالات بڑے خراب ہیں، ہمارے علاقے کے دشمن آپس میں جو ہے وہ قبائل ہیں، ان کی لڑائیاں چلتی ہیں، ایک دوسرے پہ رات میں وہ فائرنگ کرتے ہیں، تو آپ رات ادھر آرام کریں، صبح دن کی روشنی میں جائیے گا۔ مہمان کہتا ہے نہیں جی مجھے تو بڑی جلدی ہے، میں نے تو بس پہنچنا ہے، وہ بڑی جلدی کرتے ہوئے وہ نکل جاتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ بیچارہ مر جاتا ہے، دشمن قبائل کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے، فائر ہوتے ہیں، وہ مر جاتا ہے، اگلے دن اس کی میت آپ کے پاس آ جاتی ہے۔ اب وہاں پر آپ افسوس کے ساتھ، حسرت کے ساتھ اس طرح کے لفظ بولتے ہیں، تینوں کنا سمجھایا سی لیکن تو نہیں نہ مڑیا، ہن ویکھ کی حالت بن گئی تیری۔ یہ اپنی ایک جذبات کا اظہار ہوتا ہے، یہ نیت نہیں ہوتی کہ وہ سن رہے ہیں، یہ صرف اپنے ایک جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ایک جذبات کا اظہار کرتے ہوئے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا کہ عذاب میں پڑ جاؤ گے، نہیں مانی تو اب دیکھو نا کیا حال ہو رہا ہے تمہارا۔ تو یہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جذبات کا ایک اظہار تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنانے کی نیت سے کبھی کھڑے ہو سکتے ہی نہیں، کیونکہ مکی دور میں 3 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتا دی گئی کہ اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ تو نبی کو کیا اللہ کی بات پر یقین نہیں ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو جب نبی کے وسلم کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے تو یقیناً نہیں سنا سکتے تھے، تو نبی کے وسلم سنانے کی نیت سے کھڑے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو یہ ایک حدیث جو ہے تو یہ اصل میں صرف ایک جذبات کا اظہار ہے، اس میں سنانا حقیقی معنوں میں ہے ہی نہیں۔ اس سے مراد جو حضرت عائشہ نے بتلائی کہ انہم لیعلمون، تو وہ اصل میں مراد ہے کہ ان کے ساتھ چونکہ بیت رہی ہے ان کو زیادہ پتہ چل رہا ہے۔ دوسری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ مردے کو دفن کر کے ابھی تم جا رہے ہوتے ہو تو ابھی تمہارے قدموں کی وہ کھسکار سن رہا ہوتا ہے کہ حساب کتاب والے فرشتے جو ہیں وہ آ بھی چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی صرف ایک محاورہ ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح ہمارے پاس سے ایک آدمی اٹھ کے جائے اور جو ہی وہ اٹھ کے باہر نکلے نا تو ایک بندہ اس کی کوئی غیبت شروع کر دے، تو ہم اس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں یار حالی تو ادھر راہ بھی نہیں میلا ہویا تو ادھر پیچھے کی شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ راہ میلا ہونا جو ہے تو یہ کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ راستہ پہلے جو ہے وہ صاف ستھرا تھا اور وہ تھوڑی دیر بعد گندا ہو گیا ہے؟ یہ مراد نہیں ہوتی، مراد یہ ہوتی ہے کہ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا اور تو نے فوراً یہ کام شروع کر دیا ہے۔ تو اسی طرح محاورہ ہے کہ بھائی حالی تے قدموں دی کھسکار بھی ختم نہیں ہوئی تو فرشتے آ بھی گئے نے، تو فرشتے قدموں کی کھسکار کا انتظار وغیرہ کوئی نہیں کرتے رہتے۔ اگر ایک بندے کو جو ہے وہ دفن ہی نہیں کیا گیا، کوئی دفنانے والا ہی کوئی نہیں ہے، اس کے قدموں کی کھسکار ہی کسی کی نہیں ہے، تو کیا اس کو حساب کتاب کوئی نہیں ہونا؟ کیا سوال و جواب اس کو کوئی نہیں ہونا؟ تو سوال و جواب والے فرشتے جو ہیں وہ جلدی آ جاتے ہیں۔ صرف اس حدیث میں یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ وہ بڑی جلدی آ جاتے ہیں۔ یہ جلدی کی طرف سے آنے سے استعارہ ہے، نہ کہ یہ کہ اس میں وہ باقاعدہ قدموں کی کھسکار سن رہے ہوتے ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اچھا جی، وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، اور جس وقت بات ان کے اوپر واقع ہوگی، ہم ان کے لیے ایک جانور نکال لیں گے زمین میں سے کہ جو ان سے باتیں کرے گا۔ آج تو نبی کی بھی باتوں پر کان نہیں نہ دھرتے، آج تو نبی کی باتیں بھی نہیں نہ سنتے، لیکن کل کو ایک ایسا وقت آئے گا کہ جانور ان سے باتیں کرے گا، اس کی بھی سننے پر مجبور ہوں گے۔
ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کہ لوگ ہماری آیتوں کا یقین نہیں کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، جس دن ہم اٹھائیں گے ہر امت میں سے ایک فوج جو ان کو ہماری آیتیں اچھا جی ممن یکذب، ان میں سے کہ جو تکذیب کرتے ہیں ہماری آیتوں کی، فہم یوزعون، پھر ان کی جماعتیں بنائی جائیں گی، ان کی تقسیم کی جائے گی، حتیٰ اذا جاؤ، یعنی کافر الگ الگ قسم کے کافر الگ الگ کیے جائیں گے، الگ الگ اپنے کرتوتوں کے لحاظ سے، حتیٰ اذا جاؤ، یہاں تک کہ جب وہ اس تک پہنچیں گے، کالا، اللہ فرمائے گا، اکذبتم بآیاتی، تم نے جھٹلایا تھا میری آیتوں کو، میری باتوں کو، ولم تحیطوا بہا علما، اور تم کو اس کی پوری سمجھ کوئی نہیں تھی، تمہیں اس کا علم کوئی نہیں تھا، اما ذا کنتم تعملون، یا پھر تم کیا کرتے تھے، ووقع القول علیہم، اور بات ان کے اوپر واقع ہو گئی، بما ظلموا، بوجہ اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا، فہم لا ینطقون، تو پھر وہ بول کوئی نہیں سکیں گے، اللہ ان سے کہیں گے نا تم کیا کرتے رہے ہو، تو جواب کچھ نہیں دے سکیں گے۔ الم یرو انا جعلنا اللیل، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے رات کو آرام کے لیے بنایا اور دن کو ہم نے دیکھنے کے لیے بنایا، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور کے اندر پھونکا جائے گا، پس گھبرائیں گے آسمانوں والے اور زمین والے مگر جس کو اللہ چاہے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سارے اس کے سامنے عاجز ہو کر آئیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ، اور تو دیکھے پہاڑوں کو، تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تو ان کو یہ سمجھے کہ یہ جمے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور یہ پہاڑ بھی اس کو چل رہے ہوں گے جس طرح بادل چلتے ہیں۔ یہ کاریگری ہے اللہ کی، یعنی بڑے بڑے مضبوط پہاڑ بھی ہیں نا تو یہ چلیں گے کیونکہ اللہ کی صنعت ہے، اللہ جس طرح چاہے ان کو کر دے، اللہ نے جب تک جمایا ہوا ہے جما رکھیں گے، اللہ جب ان کو چلا دیں گے، یہ اللہ کی کاریگری ہے، اللہ اس پر بھی اختیار رکھتے ہیں۔ یہ کاریگری ہے اللہ کی کہ جس نے ہر چیز کو مضبوط کیا ہے، بے شک وہ خبر رکھنے والا ہے اس کی کہ جو تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنہ، جو کوئی آدمی بھلائی کرے تو فلہ خیر منہا، اس کے لیے اس سے بہتر ہے، اور وہ گھبراہٹ سے اس دن بے خوف ہوں گے، امن میں ہوں گے۔ ومن جاء بالسیئہ، لیکن جو کوئی غلط کام کرے، برائی کرے، فکبت وجوہہم، تو ان کے چہرے الٹے ہوں گے جہنم کے اندر۔ حل تجزون الا ما کنتم تعملون، تم کو نہیں بدلہ ملے گا مگر اسی کا کہ جو کچھ تم کرتے رہے۔ انما امرتو، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں بندگی کروں اس شہر کے رب کی کہ جس نے اس کو حرمت والا بنایا اور اسی کے لیے ہے ہر چیز، اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں فرما بردار ہو جاؤں، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ فمن اہتدی، پس جو کوئی ہدایت پائے، فإنما یہتدی لنفسہ، تو وہ اپنی ذات کے لیے ہدایت پاتا ہے، اس کا نفع اس کو خود کو ہوتا ہے۔ ومن ضل، اور جو کوئی بہک جائے، فقل انما انا من المنذرین، تو کہے کہ میں تو صرف ڈر سنانے والوں میں سے ہوں، کوئی عذاب وغیرہ لانا وہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ میرا کام نہیں ہے، ڈر سنانے والا میں ہوں، وہ میں سنا رہا ہوں۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اور تو کہہ کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ سَيُرِيكُمْ آیَاتِهِ، وہ ان قریب تم کو اپنی نشانیاں دکھائے گا۔ فَتَعْرِفُونَهَا، تم ان کو پہچانو گے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تیرا رب خبر نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ